سے دور ہم وطنوں کے ساتھ المہدی ٹی وی پر آپ کا میزبان احتشام نقوی حاضر ہے۔ ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ ہمارا اس پروگرام کو جو ویور ہیں کافی تعداد میں نہ صرف واچ کر رہے ہیں بلکہ ایس ایم ایس اور ٹیلی فون سے بھی اپنی آراء سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم نے خصوصی طور سے ہمارے ملک پہ جو ابھی حالیہ حادثہ کل واقع ہوا بوسٹن میراتھن کے سلسلے میں اس پروگرام کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کا ٹائٹل ہی یہ بتا رہا ہے کہ ہم وطن سے دور ہیں اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس وطن کو بھی میں نے اور آپ نے سب نے اڈاپٹ کیا ہے، جو ہم پر اتنا ہی ذمہ اور ذمہ داری آتی ہے جتنی کہ کسی دوسری اقوام کی ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مولانا قبلہ کعبہ جناب سخاوت سندرالی صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ المہدی فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ہیں اور ہمارے انتہائی مخلص دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس گفتگو پہ آج یہ بات ہوگی کہ کیا ٹیررزم جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کیا اس کے ذمہ دار صرف مسلمان ہیں یا یہ ایک ہم پر تہمت لگائی جا رہی ہے؟ آگے چل کر میں اس سلسلے میں بات کروں گا کہ آج فاکس ٹی وی نے جو اپنے کمنٹری میں ڈائریکٹلی ایک الزام لگایا ہے اس کا ہم جواب دیں گے یہاں سے، مگر آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ مزید کسی تمہید کے میں مائک قبلہ کعبہ کی طرف دوں گا کہ وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین ناظرات کو یہ بتائیں کہ اسلام ٹیررسٹ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب یہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ قرآن و حدیث میں قتل کی بے حد مذمت کی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اگر کوئی شخص ایک انسان کا قتل کرے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام میں قتل کی قطعاً اجازت نہیں، یہ نہیں کہ غیر مومن کو قتل کرنا جائز ہو، بلکہ قرآن تو نفس کی بات کر رہا ہے۔ ایک شخص، اللہ کی ذات نے جو زندگی ایک انسان کو دی ہے اس انسان کو حق ہے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو گزارنا۔ اگر کوئی شخص اس کی زندگی پہ خون مارتا ہے تو دراصل تو وہ اللہ کی حکومت کو چیلنج کرتا ہے۔ جیسے خود سوزی، خودکشی حرام ہے، اسی طریقے سے قتل حرام۔ سب سے پہلا قتل انسانیت میں جو ہوا بدقسمتی سے وہ حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل تھا، جنہیں ان کے سگے بھائی قابیل ملعون نے قتل کیا، اور قرآن نے اسے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہا، یعنی قاتل ہمیشہ خسارے کو۔ عموماً جو یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ دہشت گردی کا درس دیتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی، سیرت النبی اور سیرت ائمہ کی روشنی اور عامت المسلمین کے بیہیویئر سے اس کی مکمل نفی کی جاتی ہے، اور ہم دنیا بھر میں جہاں بھی ٹیرورزم ہو، خواہ وہ
بoston میں ہو جیسے 3 دھماکے ہوئے ہیں کل، یا نیو یارک میں ہو جیسے سپٹمبر 11 میں ہوا، یا اوکلاہوما میں ہو، یا لاہور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں ہو، یا بمبے میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں ہو، افغانستان میں ہو، لبنان میں ہو، اسرائیل میں ہو، بے شک ہم ٹیرورزم کی مکمل نفی بھی کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں، ویری گڈ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قاتل کو اس کی سزا دینی چاہیے. ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ کے پریس ریلیز سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے جو پریس ریلیز آج بھیجی ہے اس میں بھی آپ نے اس کی پرزور مذمت کی ہے، اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی انسانیت کو دہشت گردوں سے محفوظ فرمائے، دعا بھی فرمائی آپ نے. ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں کہ کوئی بھی ٹیررزم اگر کہیں پر بھی ہوتا ہے، اور خصوصی طور سے 9/11 کے بعد سے امیجیٹلی جو کیمرے کی جو نظریں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر آ جاتی ہیں. اس کو ہم کس طریقے سے روکیں؟ میں ابھی اس کا تذکرہ کروں گا. ابھی میرے پاس ایک پریس ریلیز آئی ہے کیئر کی طرف سے، اور اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی تمام تنظیموں نے اس کو پرزور مذمت کی. کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن نہیں ملتی جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو، اور وہ ایک آدھ پریس ریلیز میں پڑھ کے سناؤں گا بھی اپنے ناظرین کو. مگر اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کہیں کسی نے چھینک بھی ماری تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. اس کو ہم کس طریقے سے اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، اسلام تو صلح پسند اور پیس، جیسے کہ آپ نے قرآن سے ظاہر سی بات ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام سلم سے، سلم سیکورٹی کو کہتے ہیں، جی ایمان امن سے، امن سلامتی کو کہتے ہیں. مسلمان جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام علیکم یا السلام علیکم کہتے ہیں، جو خود سلامتی ہے. حضور کے دور میں مدینہ میں کرسچن بھی تھے، جیوز بھی تھے. مسلمانوں کو یہ اجازت تو نہیں تھی کہ کرسچن اور جیوز سے ہیٹریٹ رکھیں. صحیح. اس کی چند وجوہات ہیں کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اسے مسلمانوں کے کھاتے میں کیوں ڈالا جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ میڈیا بائس ہے، میڈیا متعصب ہے. جیسے ابھی آپ نے فاکس نیوز کا ذکر کیا، تو یہ فاکس نیوز نے جو الزام لگایا ہے، جی فاکس نیوز کے اوپر کیس کرنا چاہیے سب مسلمانوں کو مل کر، تاکہ آئندہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ یہ اس طرح کھل نہیں کھیل سکتے. یہ میں اپنے ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں، بتا یہ جو دیجیے. پریس ریلیز میرے پاس آئی ہے اس میں کچھ اس طرح سے میں صرف اسی پیسج کو ریڈ کر رہا ہوں جو کہ فاکس نیوز سے. باسٹن بامبنگ راکس our senses. This is the headline by the CARE organization. Fox News contributor Eric Rush called all Muslim evil and said, "Let's kill them all." No evidence has been provided. So اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ایک اتنے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہے، اور اس آدمی کا نام بھی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے. تو اس وقت ہماری آرگنائزیشنوں کو ظاہر نظم و ضبط تو ہمیں رکھنا ہے، اور مگر اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. جی ہاں، اس کے کئی طریقے ہیں. پہلے تو وہ بحث ہم مکمل کر لیں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیوں مسلمانوں کے اوپر انگشت آرائی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو میڈیا کی بائسنس، میڈیا کا تعصب ہے. اور ہمارے ہاں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں نے امریکہ میں آ کر زیادہ انوالو نہیں کیا خود کو میڈیا کے اندر. جی خاص طور پر جو لوکل الیکٹرانک میڈیا ہے. مثلا
سوائے اکا دکا لوگوں کے، زکریا یا علی جی وغیرہ کے، لوگ سی این این میں نہیں ہیں. بالکل. چاہیے تھا زیادہ سے زیادہ لوگ سی این این میں بھی آتے. فاکس میں کوئی بندہ نہیں ہے. نیو یارک ٹائمز میں کتنے کالمسٹ ہیں آپ کے؟ نیو یارک پوسٹ میں کتنے ہیں؟ واشنگٹن پوسٹ میں کتنے ہیں؟ ایل اے ٹائمز میں کتنے ہیں؟ شکاگو ٹائمز میں کتنے ہیں؟ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو آپ کے اس پروگرام کے وسیلے سے میں گزارش کروں گا کہ وہ میڈیا میں آئیں تاکہ بائسنس ختم. یہ میسج آپ ہمارے یوتھ کو، یہ یوتھ کو خاص طور پہ، تاکہ وہ جن کی جرنلزم انگلش کی طرف جائیں. اچھی ہے جرنلزم میں جائیں اور اپنی اچھی سے اچھی پوسٹ پہ جائیں اور اپنا ڈیفینڈ کریں. ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وائلنس کو ہم کبھی درس دیتے ہی نہیں، صحیح. اگریسو نہیں بلکہ اپیلنگ انداز میں. بیسک ہو رہی ہے میڈیا کی بائسنس اور مسلمانوں کی اگرچہ جیسے آپ نے ذکر کیا میں تنظیمیں کافی یہی ایک یہ رہی کہ اپنے آپ کو ہاؤس میں، سینٹ میں، وائٹ ہاؤس میں، لوکل پالیٹکس میں انوالو نہیں. خود آپ وٹنس ہیں کہ جہاں آپ کا زینبیہ ہے ارمنسٹن میں، جب جنرل محمد زبیر تھے وہ وہاں پر آتے تھے تو آپ کے سینٹر کے بارے میں کتنی آسانی ہوئی کیونکہ آپ نے وہاں لوکلی آپ نے نواز آغا موسوی میں انوالومنٹ رکھی. یا اس وقت نیو یارک کے اندر ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ میئر، کمشنر پولیس ہے، سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں. ہماری قوم کو، ہماری کمیونٹی کو ہمیں لیسٹ پرابلم ہے نیو یارک میں کیونکہ وہاں تھوڑا بہت ہم انوالو ہیں. اس طرح ہمیں انوالو ہونا پڑے گا. اور تیسری اور آخری بات جو میں عرض کروں گا، ہمارے لوگ جو کامنٹس دیتے ہیں غلط قسم کے، جاہلانہ، ان سے دوری اختیار کرنی ہوگی. کہ قرآن درس دیتا ہے نعوذ باللہ کہ یہودیوں نصرانیوں سے نفرت کرو. قرآن کوئی درس نہیں دیتا. قرآن کہہ رہے ہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یا پھر قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. حضور کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے کہیے آپ کہ آپ آئیں، ہم لا الہ الا اللہ پہ متحد ہو جاتے ہیں. کہاں پر درس دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو ایک تو اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف پمفلٹ وغیرہ نہیں شائع کرنے ہوں گے، اخباروں میں بیانات نہیں دینے ہوں گے، لیگ پولنگ نہیں کرنی ہوگی، ایلیگیشن نہیں لگانے ہوں گے. دوسرا، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ، جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے خلاف کبھی بھی کامنٹس نہیں دینے ہوں گے، ورنہ کچے اذہان پھر آگے بات کرتے ہیں جس سے عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے دہشت کا درس دیا جا رہا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے لندن میں دہشت گردی ہوئی تو بھی کنڈیم کیا، نیو یارک میں دہشت گردی ہوئی تو بھی کنڈیم کیا. خود میں پریزیڈنٹ کے ساتھ وہاں موجود تھا جب سپٹمبر 11 ہوا. بہرحال یہ ہمیں سوچنا ہے کہ الزام ہم پہ لگتے رہیں گے کیونکہ بائسنس میڈیا کی ختم نہیں ہونے والی. ہم نے صبر و تحمل سے، استقامت سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپٹمبر 11 ہوا تو آپ نے خود ایڈیسن میں اپنے گھر کے پاس ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم شمع جلا کے آئے تھے، ہاتھ میں شمع لے کر. اس کے بعد مسلمانوں کے بارے میں کتنا تاثر اچھا ہو گیا. آج بھی ہمیں وہی کرنا ہے. ہر مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا امبیسڈر سمجھے، ہر مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا پریچر سمجھے، امن کا پیغام عام کرے، دہشت گردی کے خلاف اعلان کامنٹس دیے جائیں. اور وہ لوگ جو مٹھی بھر لوگ جیسے طالبان، القاعدہ وغیرہ، ان کے ساتھ لنک نہ رکھا جائے اور جن کا لنک ہو وہ فوراً منقطع کرے. اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ ان کے کوئی عناصر یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ وہ ناسور کی طرح ہمارے مسلمان معاشرے کو بدنام نہ کرے. میں بھرپور انداز میں، جیسے ابھی آپ نے پریس ریلیز بھی پڑھ کے سنایا، شیعہ مسلم امریکن کی طرف سے بھی جاوید صاحب نے جاری کیا ہے، یہ ان کی بھی آپ پڑھ کے سنا دیجیے گا. شیعہ مسلم امریکنز کی طرف سے باسٹن دھماکوں کی مذمت، ہم کو تباہ کرنے والے انسانیت دشمنوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. شیعہ مسلم امریکنز کے عہدیداروں نے باسٹن میں حالیہ دھماکوں کی پرزور مذمت کرتے ہوئے انسانیت دشمنوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا. ایک پریس ریلیز میں شیعہ مسلم امریکن
نے امن کی ضرورت پر زور دیا ہے اور عہد کیا ہے کہ شیعہ مسلم امریکن دنیا بھر میں امن کو فروغ دینے کے لیے جد و جہد جاری کریں گے. شیعہ مسلم امریکن کی تحریک امن میں شمولیت کے لیے آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. علامہ سخاوت حسین سندرالی صاحب نے المہدی کی طرف سے جو باسٹن دھماکوں کی مذمت کی ہے کچھ اس طرح سے نیو جرسی المہدی نیوز. ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی نے باسٹن دھماکے کی پرزور مذمت کی ہے اور امریکہ کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی سازش کرنے والوں کو انسانیت کے دشمن قرار دیا ہے. دنیا میں 10 اس کے علاوہ علی سے بھی well-known community leader and Muslim of organization representation are our guests, and we would like to share their rocks our sense and this is for the care. Fox News contributor Eric Rush called all Muslim evil and said, "Let's kill them all." This is quote unquote. No evidence has been provided to conclude who is responsible for the attack. However, facts no longer matter to save folks. They consist recycling of hatred propaganda against Muslims. The community of Muslims strongly condemned the bombing at the Boston Marathon on Monday, April 15th, where 3 died and hundreds of injured. This is from the Imam Ali Mosque. The community was shocked by the tragedy and the loss of innocent victims. The killing of innocent people goes against the basic tenets of human rights. The Holy Quran tells us, if anyone, جیسا کہ آپ نے انہوں نے اس قرآن کو کوٹ کیا ہے, قرآن کی پیسج نمبر 32 سورہ معاہدہ, our thoughts and prayer go out to the victims and then families, and we ask the community members to remember the dead and their prayers. تمام آرگنائزیشن نے میسیجز بھیجے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیئر یہ بھی ہے قبلہ, ابھی جو ایک مجھے ای میل آئی ہے اس سے یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہی کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کہیں پر ہوتی ہے, مسلمان ہمارے گھبرا جاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں اور ان کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مائی گاڈ آئی ہوپ دس از ناٹ فرام دا مسلم, دس از ناٹ فار دا مسلم. ایسا نہیں ہے. ہر نیوز جو ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی ہاتھ ضرور ہوتا ہے, اور جب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کو کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ملک کے اچھے شہری ہیں, اس ملک میں آپ نے عہد کیا ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ملک ہے اور آپ کا اس کا وفادار ہونا ضروری ہے. قبلہ بہت درست, ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے ای میلز بھی پڑھی اور آپ نے پریس ریلیز بھی جو پڑھی ہیں. میرے خیال میں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو گلوبل ٹیررزم کی بگننگ سے اینڈ تک اسٹرانگلی کنڈمنیشن کرنی چاہیے. جی, مثلا اگر فرعون 70,000 لوگوں کو قتل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے, تو وہ اگر کنڈیم ہے, بری بات ہے, تو یزید اگر خاندان رسول کے افراد کو قتل کرتا ہے تو وہ بھی اپریشیٹڈ نہیں ہو سکتا. اگر ام المومنین کو قتل کیا جاتا ہے یا امیر المومنین کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی بھی اسٹرانگلی کنڈمنیشن ہونی چاہیے. ہمارے پاس جو بدقسمتی سے اسامہ بن لادن نے زہر پھیلایا مسلمانوں میں اور مسلمانوں کو بدنام کیا, آج وہ خود تو اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا, مگر اس کا چھوڑا ہوا گند آج بھی ہمیں بدنام کر رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کو کلیئر کٹ طالبان, القاعدہ جیسی تنظیموں سے علل اعلان مخالفت کرنی چاہیے اور کنڈمنیشن ان کی کرنی چاہیے. اور
ایک چیز ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ دیگر ممالک میں ٹیررزم کو کوک کرتے ہیں، پکاتے ہیں. وہ لوگ زیادہ مجرم ہیں اس قسم کی حرکتوں کے. جیسے آپ نے فرمایا انشاءاللہ مسلمان محفوظ رہیں گے. سپٹمبر 11 کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی مسلمان یہاں کا اس واقعے میں انوالو نہیں تھا. صحیح، بالکل صحیح. جو تھے بھی صحیح، وہ ناچ گانے والے، گانا پارٹیوں میں جانے والے، شراب پینے والے، وہ ان کو ہم تھوڑی مسلمان کہتے ہیں. صحیح. مسلمان تو الحمدللہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں. ان ہائی جیکر کے جتنے کریکٹر آپ دیکھیں تو کہیں وہ ناچ رہے ہیں، کہیں گا رہے ہیں، کہیں شرابیں پی رہے ہیں. ایسے لوگ تو ظاہر ہے مسلمان نہیں ہوتے. یہی حال یزید کی فوج کا تھا. حرام خور، شراب خور. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے سپٹمبر 11 سے آج تک نارتھ امریکہ میں، خاص طور پہ امریکہ میں، ایک شریف قوم کے طور پر سروائیو کرنا سیکھ لیا ہے. اور انشاءاللہ بوسٹن کے اس واقعہ کے بعد بھی مسلمان عزت و وقار سے رہیں گے. اور ہم تمام کے تمام کنڈم کرتے ہیں بوسٹن کے ان دھماکوں کو، اور وکٹمز کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. اور یہی ہمارا اسلام کا درس ہے. ہمیں محبت و پیار سے رہنا ہے. ہمیں حضور کا امن کا پیغام عام کرنا ہے. قرآن میں 5 مرتبہ لفظ امن آیا ہے. ہمیں تو امن کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ہم امن کے علمبردار ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. اسلام ہی تو آخری ریزورٹ ہے انسانیت کے لیے. جب پوری کائنات فساد کا شکار ہو چکی ہوگی جی. اور امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری پانی پئیں گے. اس وقت کے انتظار میں رہیے اور قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کو عام کیجیے کہ ہمارے نبی کریم کا پیغام امن تھا، پیغام محبت تھا، حلم کا، تحمل کا، برداشت کا، صبر کا، استقامت کا، قانون کی پابندی کا، دوسروں کے احترام کا آقا کریم نے دست دی. قبلہ وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ جو پروگرام چل رہا تھا، اس بریک پہ جانے سے پہلے میں صرف ایک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی ایک اور مجھے ای میل کے کانٹیکٹس میں نے نوٹ کیے ہیں. انہیں خوف و ہراس کا یہ حالت ہے کہ امریکن ایئر لائن جو کہ شکاگو سے باسٹن کے لیے یا باسٹن سے شکاگو کے لیے، باسٹن سے شکاگو سے کے لیے جا رہی تھی، اس کے اوپر 3 عربک اسپیکنگ پیسنجرز کو اس وجہ سے اتار دیا گیا کہ وہ عربی بول رہے تھے. اور جو وہاں پر میراتھن کے لوگ تھے انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہے ہمارے لیے اس وقت. اور اتھارٹیز نے ان کو جہاز پہ سے نیچے اتار لیا اور وہ جہاز لوگن ایئرپورٹ پہ دوبارہ کیا. اب اس طریقے سے دہشت جب پھیل رہی ہے تو یقیناً اس کے لیے ہمیں مل جل کر آپس میں تمام اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور قوم کے اس فیوچر کو، مستقبل کو، جو ہمارے بچے اس ملک میں جوان ہو رہے ہیں ان کو صحیح گائیڈ لائن دینی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. جب آپ
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान वतन से दूर हम वतनों के साथ फिर एक बार हाजिर है, और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक और मेहमान जिनको मैंने दावत दी थी और वो अभी तशरीफ़ लाए हैं। उनका नाम शेख मोहम्मद अमजद है और आपका ताल्लुक़ मिनहाजुल कुरान जो अदारा है उससे है। मिनहाजुल कुरान और इनका चोली दामन का साथ है, इसलिए कि इन्होंने 1988 में इसको यहाँ अमेरिका में इसको फॉर्म की थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब इसके सरपरस्त आला हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और मुसलमानों के कॉज के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आगे हर वक्त रहती है। हमारा इनके साथ चोली दामन का साथ है, और हमने पिछले प्रोग्राम में भी इनको दावत दी थी जिस वक्त कोयटा का वाक़या हुआ था। थोड़ा सा हम उस पर भी बात करेंगे। कोयटा के वाक़े के ऊपर इन्होंने ख़ुद मुझे कॉल करके उसकी मजम्मत की और मैंने इनको उस वक्त दावत दी थी। अमजद, इस वक्त जो गुफ्तगू ज़ेर बहस है वो बॉस्टन मैराथन के हवाले से, और बॉस्टन में जो वाक़या हुआ कल 3 आदमी उसमें मैं शहीद कहूँगा कि हुए, एक उसमें ख़ातून है और 170 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। अभी तक कोई कल्प्रिट्स पकड़ा नहीं जा सका। इन्वेस्टिगेशन जारी है। ज़ाहिर है उसकी रिपोर्ट CNN और दूसरे ज़राए से हमें मिलेगी। मगर जो इस वक्त ईमेल्स मेरे पास आ रही हैं बहसियत कम्युनिटी के, और जो प्रेस रिलीज़ आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। मिसाल के तौर से केयर ने अभी एक ईमेल भेजी है जिसमें एरिक जो उनका जो न्यूज़ कास्टर है फॉक्स न्यूज़ का, उसने जो बदतमीज़ी से इस वाक़े के साथ मुसलमानों को मलूस किया है उसकी सख्त नोटिस ली गई है। फॉक्स न्यूज़ कंट्रीब्यूटर एरिक रश कॉल्ड ऑल मुस्लिम इविल and said, "Let's kill them all." Is a big statement, and this is a hatred. This is a terrorism, I think we should say. So we are going to talk on this subject. The other issue came when the Chicago took off the plane, American Airlines, to the Boston, and there was 2 men who were speaking Arabic, and marathon runners voiced concern about these 2 peoples, and the authorities take them off the plane. There is so many other emails that concern this. Anything happen, let's say Muslim get scared. So इस fear को हम कैसे, 2 चीज़ें इस वक्त, तो ये कि जो वाक़या हो उसकी मजम्मत करनी है, और दूसरी है कि जो ये fear मुसलमान बच्चे और बच्चियों और हमारे लोगों में फैल जाता है फ़ौरन, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब के बाजू में बैठा हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो माशाल्लाह इनका इल्म है, जो इनकी जो काम करते हैं कम्युनिटी के लिए, इनको हर वक्त हर न्यूज़पेपर में देखता रहता हूँ, इनके बयानात भी पढ़ता रहता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट यू नो पिछले 8-9 साल से मैं इनको वॉच कर रहा हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब अल्लामा साहब तशरीफ़ लाएंगे तो साथ में बैठ के फिर एक इंटरव्यू करेंगे, उस वक्त ज़्यादा आप महसूस होंगे। तो ताहिर कादरी साहब ने इस टेररिस्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी, पाकिस्तान में उन्होंने कंडेम किया था, तो हमारे पास ये बुक्स भी अवेलेबल है, फतवा अगेंस्ट टेररिज्म। तो मैं आपको उसकी कापी इंशाल्लाह दे दूंगा, तो somebody needed it, they can get it from you, free distribute it anyway। तो हम भी इस वाक़े को कंडेम करते हैं एज ए मुस्लिम, एज अमेरिकन सिटीज़न। वी बिन हियर फॉर 40 years इन दिस कंट्री। आप भी माशाल्लाह 40-45 साल से हैं, तो हम कंडेम करते हैं। हमारे बच्चे यहाँ बोर्न हुए हैं, रेज हुए हैं, तो वी ट्राइंग टू वर्क आवर बेस्ट। First of all, they should find out who is behind this thing. Of course. They should blame Muslims are there. So far, I think they haven't said any name. They said they had got somebody Saudi national last night, you know. But they're still searching. I mean, what I was, because I left this morning to Philly, and I just came back. But I was last time news, CNN, they said within 24 hours, they should have the clear picture who is there. But I haven't seen any, I haven't watched the news yet, you know. So we condemn for that, and whoever is behind for this thing, he should get punished, you know.
course. And they should not blame for Muslim, and first they have to go deep into this thing. Right. Bottom line pe jaye, unko sahi pata kare, and they should find out. Even American people are afraid, and how this thing happened in America and this and that. I was Right. with a couple of Americans. They said, "Oh, did you find out, Muhammad, what happened?" I said, "Yeah, I hear this thing, and we condemn this thing." صحیح بات، صحیح بات. And inshallah we will do our best to our community ke saath, we have sessions and we have lectures, and we're gonna inshallah. یہ جو فیئر ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں میں پھیل گیا ہے، جس کا کہ اظہار متعدد ای میل سے ہوا کہ وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اور ان کی دعائیں یہ ہو رہی ہیں یا اللہ یا کوئی مسلمان نہ ہو، یا اللہ اس میں کوئی مسلمان نہ ہو. یہ بچے یہیں پیدا ہوئے، تو اس فیئر کو ہم، یہ ایک طرح سے ٹیررزم ہے ان کے لیے بھی، جو ہمارے بچوں کے لیے، کہ آپ ان کو اس طریقے سے ڈرا رہے ہیں، میڈیا اس طریقے سے. تو کیا اجتماعی طور سے تمام مسلمان آرگنائزیشن مل کے اس کے اوپر کوئی سمٹ کر سکتی ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کریں؟ میرا خیال ہے کرنا چاہیے. صبح سیم تھنگ جو آپ نے کہا، میری بچی صبح کالج جانے سے پہلے ڈیڈ وہ حجاب لیتی ہے، تو اس نے کہا ڈیڈ I hope there is not our name comes in there, because Muslim people are good, and she's been writing articles of the Muslims, and there was one guy, I think you should bring him to the here. His name is Akhtar. Okay. He wrote very good book, and he was in college, Seton Hall College, Yes. and he was in another university, and he was defending Muslims, but he's born here. He has, and matter of fact, I'm going to give you another woman name. She is American, and her husband died in September 11. I met her 2 weeks ago. We had a program, and she's also defending. She had problems. She couldn't find no Muslim, and then she went to Egypt, and then she find out, and she wrote a couple of books against terrorism, and they say Muslims are fine people, Diane something her name is, I don't have full information. I think we should get together, everybody, we should condemn it, and we should give good education to our children, especially Dr. Saab have, community lectures, having teenage and Hackensack, wherever they can choose in Bergen County. I'm willing to write a place, and whatever we can. علامہ صاحب، آپ اس سلسلے میں اپنے جو آپ وظائف اور دعائیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو یا اپنے ناظرین و ناظرات کو کچھ مشورہ دیں کہ کس طریقے سے اس فیئر کو دل سے نکالا جائے. قرآن مجید کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ایک تو مسلمان جو یوتھ ہے وہ قرآن کی طرف توجہ دے، نماز قائم کریں اور ذکر الہی کی پابندی کریں، لقمہ حلال کھائیں. دوسرا، یہ جو ہمارے کمیونٹی سینٹرز ہیں، یہ جب بچے اسکول سے کالج چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہتی. وہ علماء سے، اپنے مراکز و مساجد سے دور کرتے ہیں. ایک یہ وجہ بھی ہے ان کے ذہن میں جو فیئر سوار ہو رہا ہے ینگسٹر کے، ٹین ایجر کے، کیونکہ وہ مسجد، مدرسے، مکتب، پیرنٹس، عالم، اسکول سے وابستہ نہیں ہیں. تو اس کے لیے کچھ ہمیں کالج کے اندر، جیسے NYU میں کچھ اچھے سیشن رکھے گئے تھے، میں بھی گیا ہوں وہاں پر، وہ سیشن رکھنے پڑیں گے. یہ جو فیئر ہے، البتہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ یہ جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ جیسے ابھی آپ نے فاکس کا ذکر کیا، فاکس کے اس شریر اینکر جیسے لوگ ادھر سے شرارت کرتے رہیں گے. اور جیسے ابھی سعودی نیشنل کی جناب محمد امجد صاحب نے بات کی، جو فاؤنڈر ہیں تحریک منہاج القرآن کے امریکہ کے، سعودی عرب جو ہمارا ایک مذہبی اسلامی ملک ہے، وہاں پر کچھ شرارتی لوگ ہیٹریٹ کا پیغام پھیلا رہے ہیں.
حج کے اندر بھی پھیلاتے ہیں، عمرے میں بھی مسلمانوں کو لڑانے کی سبیلیں کرتے ہیں. بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ ان کو روکیں. یہ جب سپٹمبر 11 ہوا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ کے 4 تھے اور باقی سارے سعودی عرب کے تھے. جی اس کا مطلب یہ کہ سعودی عرب سے ایک غلط پیغام آ رہا ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے ارباب حل و عقد ڈائریکٹ اس میں انوالو ہیں، مگر ان کی یہ کوتاہی ضرور ہے کہ وہ روکے یہ جو نرسریز پاکستان کے اندر بن رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہیٹریٹ کی اور ٹیررزم جو آ رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے. اور پھر امریکہ خود الائی ہے سعودی عرب کا، وہ سعودی عرب پہ زور ڈالے کہ یہ جو نیگیٹو فورسز کام کر رہی ہیں صحیح ان کے شیلٹر کے صحیح. نیچے ان کو ختم کریں. صحیح فرمایا. ایک چیز مجھے اپنے ناظرین اور ناظرات کو بتانی ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ، اور آج مجھے کل رات اتنی خوشی ہوئی اس بات سے نہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما ٹی وی پہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ اس میسج کو میں اپنے ہم وطنوں تک پہنچانے میں ضرور ذریعہ راہ بنوں گا. پاکستان کے عوام کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے جو کہ باسٹن میراتھن میں ہوا، امیڈیٹلی پریزیڈنٹ اوباما نے پریس کانفرنس کی اور اس کو کنڈم کیا، اور جو لوگ اس میں انوالو ہوئے ان کو تنبیہ کے لیے انہوں نے فورس استعمال کیے ساری چیزیں، اور یہ اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ ہم اس کا سختی سے ایکشن لیں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ امریکہ کی ان تمام چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے جس طرح سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر یہاں کی پیروی کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے جس واقعہ کوئٹہ ہوا، واقعہ عباس ٹاؤن ہوا، ہم نے ایک بھی پریس کانفرنس پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں دیکھی، ہم نے ایک پریس کانفرنس وزیر اعظم کے ساتھ نہیں دیکھی. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹ کے لیے یاد دہانی، مگر یہ ہمیشہ دلوں میں رہ جاتی ہیں. میرے ہم وطنوں، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر اس ملک میں جس کو آپ نے اپنا وطن قبول کیا ہے، اگر یہاں کی سیاست میں، یہاں کے معاشرتی حلقوں میں، یہاں کے مذہبی حلقوں میں آپ نے شرکت نہیں کی تو آپ کچھ بھی اس ملک میں نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں کے اسکولوں میں جو پیرنٹ کاؤنسلز ہیں، ٹیچرز کاؤنسل ہیں، اس میں شمولیت اختیار کریں. اپنے علاقوں میں جو فائر ہاؤسز ہیں وہاں جا کے والنٹیئرز بنیں. پولیس فورسز کے اندر والنٹیئرز، اگر آپ پوری طریقے سے پولیس فورس میں نہیں جانا چاہتے وہاں کے والنٹیئرز بنیں. آئیز اینڈ ایئرز بنیں محکموں کے، اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس ملک کے ساتھ شانہ بہ شانہ آگے بڑھتے رہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں سے آخر میسج ناظرین کے لیے لوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. حمزہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمیں ٹیررسٹ کے خلاف ہم کافی سیمینار وغیرہ ایجوکیشن لوگوں کر رہے ہیں. انشاءاللہ وی کنڈیم دس اینڈ any help they need, they should contact us, our organization. We can give them a free book against terrorism, and we should support our kids to make sure we help them, we tell them, this is wrong, and that these are people as evil who are doing this thing, and we condemn this. I will also request the parents to teach their children to become the ambassadors in their colleges, in their schools, ambassadors of their country, and ambassadors of Islam. Yes. If we are proud Muslims and proud Pakistanis, we are also proud Americans. Yes. The soil where we live, our Islam teaches us to be loyal to that soil. I believe we will win this time as we won after September 11. And none of the bad people can take advantage
of this kind of attacks against the Muslims. Muslims will survive with peace, compassion, tolerance and dignity. डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया. मुझे पता है कि आज प्रोग्राम हमारा थोड़ा लेट हुआ, और अमजद साहब आपका भी इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम इनवाइट करेंगे और आप के ताउन से इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे. शुक्रिया. नाजरीन, हमारा आज का वक्त ख़त्म हो जाता है. दिल चाहता है कि आपसे मुसलसल बातें करते रहें, मगर कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं और वक्त की मसरूफियात और दूसरे काम की वजह से ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को 5 बजे से 6 बजे तक वतन से हम वतनों के साथ, वतन से दूर हम वतनों के साथ अलमहदी टीवी के ताउन से आपके सामने मेज़बान एहसान नकवी पेश करता है. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.